قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ قرآن مجید فقان حمید ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو انفرادی حیثیت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کے اندر سکون، امن اور حقوق، یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ شریعت مطہرہ کو فساد مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک فساد کی مذمت کی گئی ہے۔ فساد کی جو سب سے بڑی صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قتل انسانی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اور دیگر صورتوں میں قتل کی مذمت بھی بیان کی ہے، قتل پر متفرع ہونے والے جو نتائج ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور قتل کی بالخصوص جو سزا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ آج سے ہمارے پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تمام آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق آیات احکام سے ہے۔ ویسے تو جو پہلی آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اس آیت مبارکہ کو بھی علماء نے آیات احکام میں شمار کیا ہے۔ اس سے بہت سارے احکام بھی علماء نے اخذ کیے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ آتی ہے جس کا تعلق آیت احکام سے ہے، متعدد علماء نے مختلف آیتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مولانا جی علیہ الرحمٰن نے اس کے بعد جو آیت مبارکہ لی ہے وہ ہے آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ان کے تحت ہم نکات کو بیان کریں گے، اور نکات کو بیان کرتے ہوئے اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، اصل تو قرآن کے معنی اور مفہوم کو تفسیر ہی واضح کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ کس آیت کا کیا معنی ہے، کس لفظ کا کیا معنی ہے، کس آیت کا کیا پس منظر ہے، اور کس معنی کی کیا تفسیر ہے۔ ایک ایک معنی پر مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ تو علماء کے مختلف مفسرین کے کلام کو یکجا کرتے ہوئے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے نکات کی طرف۔ جو پہلا نقطہ ہے ہمارا، سورہ بنی اسرائیل کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، یہ جو سورۃ مبارکہ ہے اس کا ایک نام ہے سورہ اسراء۔ جو عربی مصحف ہے اس میں اسراء ہی لکھا ہوا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ قرآن پاک کی جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ پوری صورت بنی اسرائیل پر ہی مشتمل ہے، یعنی جو بنی اسرائیل تھی اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں مختلف ناموں کے، تو ایک جگہ پر اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اگرچہ کہ اور صورتوں میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو صورت مبارکہ ہے بڑی اہم صورت مبارکہ ہے، اور یہ صورت مبارکہ مکی صورت مبارکہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علماء نے بیان کیا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، آیت نمبر 76، آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 60، اور بعض مفسرین نے آیت نمبر 107 کا بھی استثناء کیا ہے۔ باقی جو آیات ہیں اس صورت کی سارے کے سارے جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جیسا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس سے ظاہر ہے، کیونکہ واقعہ معراج جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور اس صورت مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے وہ واقعہ معراج ہی کو بیان کر رہی ہے۔
واقعہ معراج ہجرت سے تقریباً 1.5 سال قبل پیش آیا۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو معنی اور مضامین بیان کیے، اس کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں چند احادیث بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نہیں سوتے یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت کر لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرمایا، بنی اسرائیل، سورہ کہف اور مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور مجھے یہ شروع سے ہی یاد ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے وحدانیت اور دیگر جو امور عامہ ہیں، قرآن پاک کے جو مضامین ہیں، ان کو بیان کیا، وہیں پر اخلاق، عادات اور جرائم کا بھی تذکرہ کیا۔ جیسا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33، یہاں تسلسل کے ساتھ بہت سارے جرائم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں زنا کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ زنا حرام ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کو رزق کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے یعنی آیت نمبر 34، وہاں پر یتیم کے جو مال کے حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے۔ تو یوں اس آیت مبارکہ کے اندر اگرچہ کہ مکی صورت مبارکہ ہے یہ، لیکن اس صورت مبارکہ کے اندر بہت سارے وہ چیزیں بیان کی گئیں جس کا تعلق معاشرے سے ہے، انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ دیگر کیا موضوعات ہیں جو ہم آج کے سلسلے میں بیان کریں گے، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی، پہلا جو موضوع ہے آپ نے سن لیا کہ آج ہم کہ یہ جو صورت مبارکہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ جو دوسرا موضوع ہے، قتل میں اصل حرام ہونا ہے، قتل کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور حکمتیں کیا ہیں۔ جو تیسرا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ قتل ناحق کیا ہوتا ہے، اور جو چوتھا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر قتل کی فریاد کا حق اس کے ورثاء کو ہے، اور جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کی جب اجازت ہو اس وقت بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں آیت مبارکہ میں لفظ منصور جو آیا ہے یہ کس کے لیے کہا گیا۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے نا حق نہ مارو، اور جو نا حق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں جو قصاص ہے اس کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس قتل کر دینے میں بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے اس کو قتل کر دے، بلکہ وہ اپنا دعویٰ قاضی کے پاس لے کر جائے گا، قاضی ثبوت مانگے گا، اور ثبوت کی روشنی میں قاضی جو ہے وہ قتل کا حکم جاری کرے گا۔ قتل کے بدلے جو قتل کا فلسفہ ہے یہ قصاص کہلاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس قصاص کے نظام کو انسانی زندگی کے لیے حیات قرار دیا کہ یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اس بدلے کی وجہ سے، اس سزا کی وجہ سے یہ جو ایک بڑا جرم ہے یہ جرم جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ قتل کرنا ہے، یعنی ناحق جو قتل ہے یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔
تو قتل کی شریعت مطہرہ نے حرمت بیان کی، یعنی حرام ہونا بیان کیا، اور قتل پر سزا بیان کی، اور یہ سزا کی فریاد کون کرے گا، کون یہ مقدمہ لے کر جائے گا، کس کا یہ حق ہے کہ وہ اس جرم کا فریادی بنے، اس آیت مبارکہ نے بیان کیا فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، کہ جو ولی ہے میت کا وہ آگے بڑھے گا، وہ قیادت کرے گا، اور جو باقی ورثاء ہیں وہ سارے کے سارے فریادی ہیں، ان کا جو قائد ہے وہ ولی ہے۔ تو جو ولی ہے میت کا، اس کا یہ حق ہے کہ وہ میت کو، کہ وہ اس قتل کے بدلے قصاص کی فریاد کرے، مقدمہ قاضی کے پاس لے کر جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرمایا کہ حجت دی گئی ہے، فریاد کا حق دیا گیا ہے ولی کو۔ قتل جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور قتل کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 سے زیادہ اس کی وجوہات اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ چند حکمتیں جس کا تعلق بڑا عام فہم مانی سے ہے، میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ قتل کے اندر انسانیت کے لیے ضرر ہے، یعنی قتل و قتال اگر شروع ہو جائے تو پھر تو امن نہ رہے، پھر تو سکون نہ رہے، پھر تو سب سے بڑا جو حق ہے سانس لینے کا، وہ حق ہی کسی کو نہ ملے۔ اور اللہ رب العزت کو ظلم پسند نہیں ہے، انسانوں پر حرج پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تو دین میں تمہارے لیے کوئی حرج رکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قتل جیسا ظلم معاشرے کے لیے روا کر دیا جائے، جائز کر دیا جائے، الاؤ کر دیا جائے، اس کی اجازت دے دی جائے؟ نہیں۔ اور فرمایا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کی جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الآدمی بنیان الربی، انسان جو ہے اللہ کی قائم کردہ ایک عمارت کا نام ہے۔ ایک طرح سے یہ عمارت ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، اس کا جو جسم ہے یہ اللہ کی طرف سے تعمیر کردہ ایک ڈھانچہ ہے۔ فرمایا ملعون من ہدم بنیان الربی، لعنتی ہے وہ آدمی جو اس عمارت کو نقصان پہنچائے، جس کا بانی رب ہے، جس کا خالق رب ہے، جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ تو چونکہ قتل جو ہے وہ رب کی اس وجہ سے بھی نافرمانی ہے کہ اللہ نے بندے کو حیات بخشی اور بندہ اس کو جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر اس کو قتل کر دے تو وہ خدا بن گیا، جیسا کہ نمرود نے کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، تو اس نے 2 بندے بلوائے، ان کو مار دیا، اور 2 بندے جن پر سزا لازم ہو چکی تھی موت کی، ان کو چھوڑ دیا، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا جو کرنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ نے موت مقدر کی تھی اور اس بندے کو موت آنی تھی۔ انسان قتل کرنے کی وجہ سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، لیکن قتل کرنا اتنا بڑا عیب ہے، اتنی بڑی خامی ہے، اتنا بربریت کا کام ہے کہ گویا کہ انسان خود کو اس کام پر پیش کرتا ہے کہ جو کام اس کا نہیں ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت وہ اسی صورت میں کر سکیں گے کہ جب وہ زندہ ہوں گے، جب انہیں حیات میسر ہوگی، جب انہیں سانس میسر ہوں گے۔ تو جو بندہ قتل کے در پہ ہوتا ہے وہ انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے اس مقصد میں رخنہ اندازی کرتا ہے، اس مقصد میں خلل ڈالنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے
کہ وہ شخص کتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ معنی بیان کیا گیا، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس سے حق کی عبادت بھی چھین رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ فساد اور بربریت ہے، یعنی فساد اور بربریت کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے کوئی کسی کو قید کر دے، یہ بھی اس کی آزادی چھیننے کا نام ہے۔ کوئی کسی کو بھوکا رکھے، یہ بھی اس کے حقوق کی تلفی ہے۔ سارے حقوق کی تلفی ایک طرف، اور سب سے بڑا جو حق تلف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ناحق قتل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ قتل کے اندر اصل حرمت ہے، حرام ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے انسانی جان کو قتل کرنا، الا بالحق، ہاں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کسی کو قتل کرنا ناحق نہیں ہے بلکہ حق ہے، الا بالحق، ناحق نہیں ہے۔ فرمایا ومن قتل مظلوما، جو بندہ ظلماً قتل کیا جائے، ناحق قتل کیا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ یہ فریادی بنے اور قاتل کے قتل کا تقاضا کرے۔ قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی کے پاس جا کر قاتل کو قتل کیے جانے کا تقاضا کرے گا۔ تو ایک وجہ تو قرآن نے یہ بیان کی کہ ناحق قتل کرنے والا جو قاتل ہے یہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس کا خون مباح ہو گیا، اب قاضی جو ہے شواہدات لینے کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کرے گا، اور جو حاکم اسلام ہے اس کی ماتحتی میں قاضی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اب قصاص جاری کروائے گا۔ تو قرآن پاک نے ایک صورت تو یہ بیان کی کہ فرمایا کہ الا بالحق، قتل کسی کو کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے تو پھر بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے، چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی احادیث کے علاوہ قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے ہیں، فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، وہ مسلمان یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، مگر 3 ایسے مواقع ہیں کہ مسلمان کا قتل روا ہو جاتا ہے، مسلمان کا قتل کرنا قاضی کے حکم سے درست ہو جاتا ہے۔ النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص۔ نمبر 2 الثیب الزانی، جب کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل پر پیش کیا جائے گا اور رجم کی سزا دیتے ہوئے اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نمبر 3 المفارق من الدین التارک للجماعہ، وہ شخص کہ جو اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے
تو قاضی جو ہے اگر اس کا ارتداد توہین رسالت کا نہیں ہے تو قاضی اس پر توبہ پیش کرے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ اہانت رسول کا ہے تو علماء نے بیان کیا، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کی جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کے ہاں تو قبول ہوگی، لیکن قاضی اس کے سامنے توبہ کو پیش نہیں کرے گا اور اس کے بدلے میں اسے قتل ہی کیا جائے گا ثابت ہونے کے بعد۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت قرآن پاک نے بیان کی کہ جو زمین پر یعنی فساد پھیلائے، دہشت گردی کرے، اس کی سزا بھی جو ہے وہ قتل ہونا، یہ قرآن پاک نے بیان کی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک قرآن پاک نے واضح طور پر ایک نظام بیان کر دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو اگر قتل کرنا ہے تو قتل کرنے کے وہ اسباب جو شریعت نے روا رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک سبب کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ انسان کو اللہ نے حرمت دی ہے، مسلمان کو اللہ نے حرمت دی ہے، اور اس حرمت کی وجہ سے اس کا خون حلال نہیں ہو سکتا، اس کا قتل جائز نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم کے تعلق سے بہت ساری تفصیل ہے جو کتابوں میں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر وہ شخص کہ جو اسلامی جو ریاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر امان لے کر رہتا ہے، اس کی جو حرمت ہے وہ بھی مسلمان کی طرح ہے، یعنی اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک اس کی قسم ہے ذمہ ہونا، ایک اس کی قسم ہے مستامن ہونا۔ تو ذمہ ہو یا مستامن ہو، وہ غیر مسلم جس کو اسلامی ریاست نے امان دیا ہے، تحفظ دیا ہے اور اس کو حقوق دیے ہیں، تو قتل اور دیگر بہت سارے حقوق میں یہ غیر مسلم بھی اب مسلمان کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح مسلمان کے لیے اسباب چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اسباب چاہیے ہوں گے، یعنی کہ اگر وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، قتل مسلمان کو کرے یا کسی ذمہ کو کرے، تو اب اس پر قصاص جاری کیا جائے گا، یا وہ دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے یا کوئی اور ایسے اسباب پائے جائیں کہ شریعت نے جن اسباب کا اعتبار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جس کو ظلماً قتل کر دیا جائے۔ ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو اگر قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، یعنی قاضی جاری کرتا ہے حکم کہ جناب اس نے چونکہ قتل کیا ہے اب اس کو پھانسی لگائی جائے گی، قتل کے بدلے قتل کا حکم جاری کرتا ہے، تو یہ جو قتل ہے یہ ظلماً نہیں ہے، یہ عدلاً ہے، یہ بطور عدل کے ہے، یہ بطور انصاف کے ہے۔ قتل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ظلماً ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم میں بھی دو طرح کے قتل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مجرم کا قتل، اور ایک عین ممکن ہے کہ جو صاحب مال تھا وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کو مار دے، تو یہ ڈیفنس میں قتل ہے، یہ اٹیک میں قتل نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کے قوانین جو ہے ڈیفنس کو معتبر جانتے ہیں، اور شریعت مطہرہ نے بھی یہ بیان کیا کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوئی اپنا قتل کر دیا جائے، صاحب مال اگر قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، اور اگر وہ اپنا ڈیفنس کرتے ہوئے سامنے والے کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی ظلماً کی تعریف میں پورا نہیں اترتا۔ تو قتل کی دو قسمیں ہوئی، ایک قتل وہ ہے کہ جو ظلماً کہلائے گا، جیسا کہ عام طور پر جو قتل و قتال ہوتا ہے، جو بربریت ہوتی ہے، جو فساد و دہشت گردی ہوتی ہے، تو یہ جو قتل ہے یہ ظلماً قتل کی ایک مثال ہے۔
قرآن پاک نے بیان کیا کہ جو ظلماً قتل کر دیا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو وہ جو بندہ ہے جسے ظلماً قتل کر دیا جائے اس کے جو ورثہ ہیں ان کو شریعت نے حق دیا ہے، بدلے کا حق۔ بدلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خود چڑھ دوڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، نہیں، وہ قاضی کے پاس انصاف مانگنے جائیں گے، اور جو ولی ہوگا، مطلب جو عصبات ہوتے ہیں اس میں درجہ بندی ہوتی ہے، سارے ورثہ ولی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ولی ہے، تو یوں ولی جو سب سے اقرب ہوتا ہے وہ ولی کہلاتا ہے۔ تو باقی ورثہ بھی ان کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ تو ولی کو شریعت مطہرہ نے 3 اختیارات دیے ہیں۔ 3 اختیارات کون کون سے ہیں جناب؟ ایک اختیار تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ جہاں ظلماً قتل ہو جائے تو وہاں قصاص کو لازم قرار دیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر ورثہ قاتل کو معاف کر دیں، فاتباع بالمعروف، تو یہ بھی روا رکھا گیا ہے، واداء الیہ باحسان، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، احسان ہے، ذالک تخفیف من ربکم، اور تمہارے لیے اس کے اندر آسانی ہے۔ تو ایک صورت تو ورثہ کے لیے یہ بیان کی گئی کہ ورثہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور یہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محمود ہے، اور چاہیں تو وہ دیت لے سکتے ہیں، یعنی دیت جو ہوگی وہ پھر جتنے بھی ورثہ ہیں ان کے درمیان حق وراثت کے طور پر تقسیم کی جائے گی۔ 4 حق وارثین کو شریعت نے دیے ہیں۔ پہلا حق ہے انصاف کا تقاضا کرنا، اور اس حق کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ جعلنا لولیہ سلطانہ، فریاد کا ان کو حق ہے، ان کو حجت حاصل ہے، ان کو دعویٰ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور اگر بالفرض ایک شخص لاوارث پایا جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ جناب کون آدمی ہے، کون اس کے وارث ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ حکومت جو ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کی ولی بنے گی۔ ریاست کی مدعیت میں جو ہے مقدمہ دائر کیا جائے گا، اب ریاست اس کا مقدمہ لڑے گی، اب ریاست اس کی فریادی بنے گی۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کا جو ولی ہے وہ اس کا فریادی بنے گا، اور اولیاء کا نہ پتہ ہو تو ریاست فریادی بنے گی۔ نمبر 2، دوسرا حق یہ ہے کہ فریادی بنتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ قتل کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک قتل ظلماً ہوتا ہے، ایک قتل خطاً ہوتا ہے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ جو خطا کے طور پر قتل ہوتا ہے وہ ظلماً نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کر رہا تھا اور نشانہ تھا اس کا ہرن کی طرف، لیکن اچانک سے کوئی بندہ سامنے آ گیا، یا نشانہ خطا ہو گیا اور کسی بندے کو لگ گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ تو قتل خطا میں تو دیت ہی متعین ہے، وہاں قصاص نہیں ہے۔ لیکن جو قصاص کی صورتیں ہیں جہاں قصاص لازم آتا ہے، وہاں قصاص کا مطالبہ بھی ہوگا، چاہے تو وہ قصاص کا مطالبہ کریں اور چاہے تو وہ قصاص کے بدلے دیت کا مطالبہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے لے لیے، کمپرومائز کر لیا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے
دیت کا نظام بھی شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی غیر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو جو بغض ہے، جو نفرتیں ہیں، اس کو کمی کرنے کا پہلو موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بھلائی اور احسان پسند ہے تو یہ بھی بھلائی ہی کی ایک صورت ہے کہ سامنے والے کو آپ اس کی جان نہیں لیتے بلکہ اس کے بدلے دیت لینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے، یعنی وارثین جو ہیں، وہ دیت بھی نہ لیں اور بغیر دیت لیے قاتل کو معاف کر دیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے وارثین کو حق دیا ہے اور ان کا جو نمائندہ ہے وہ ولی ہوگا۔ فرمایا فلا یسرف، یاد رکھو کہ جب قصاص کا مرحلہ ہوگا تو اس قصاص کے اندر بھی کسی قسم کی زیادتی سے کام نہیں لینا، یعنی قاتل کو قتل تو کیا جائے گا، فلا یسرف فی القتل، لیکن اس قصاص کے جاری کرنے میں جو قتل ہوگا اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے میں نفرت کے طور پر جب مقتولین کے جو ورثاء ہیں وہ پورے خاندانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں قبائلی لوگ رہتے ہیں، جہاں وڈیرا شاہی کا راج جو ہے وہ رواں دواں ہے، جہاں طاقتور لوگ رہتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک قتل کے بدلے پورے خاندان کو اڑا کر آ جاتے ہیں، ایک قتل کے بدلے نسل در نسل قتل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ قصاص میں صرف قاتل مجرم ہے، اس کا خاندان مجرم نہیں ہے، صرف قاتل مجرم ہے۔ تو ایک تو یہاں انصاف سے کام لینا ہے، کسی اور کو نہیں مار سکتے، یہ زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب لوگ قتل کے بدلے قتل کرنے کا مفہوم سامنے لے کر آتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قاتل کی بوٹیاں چبا دی جائے، اس کی جتنی بے حرمتی کرنی ہے کر دی جائے۔ اگر قاضی نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا اور اس کو قتل کیا گیا تب بھی اس کا ایک احترام ہے، اس کی باڈی کا ایک احترام ہے۔ مسئلے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کے ناک کاٹ دیے جائیں، اس کے کان کاٹ دیے جائیں، اس کو رسوا کیا جائے، نہیں، یہ قتل میں زیادتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا طریقہ کار عبرت کے لیے قاضی اپناتا ہے، مثال کے طور پر پھانسی چوراہے پر لگاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو انسانی باڈی کی تقریم ہے اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس قصاص کے جاری کرنے میں بھی انصاف سے کام لینا ہے اور زیادتی نہیں کرنی۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ انہ کان منصورا، جو قاتل کے ورثاء ہیں، چونکہ یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کے حق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حق دے کر ان کی مدد کی۔ منصورہ کہلاتے ہیں وہ شخص جس کی مدد کی جائے، اللہ نے ان کو ان کا حق دے کر ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے کر ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دے کر ان کی مدد کی۔ اور یا منصورہ سے مراد ہے مقتول، کہ جس کا بدلہ دے کر اس کی مدد کی گئی، جس کو آخرت میں ثواب دے کر اس کی مدد کی گئی۔ تو ناظرین کرام، اگرچہ کہ ایک عام آدمی کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک عام آدمی کا تعلق ہوتا ہے عبادات سے، نماز روزے سے، حج زکوٰۃ سے، نکاح طلاق سے، لیکن قتل ہمارے معاشرے میں پائے جانے والا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم قرآن پاک کا مطالعہ تو کریں گے نا، کہ قرآن پاک نے سزاؤں میں کیا نظام دیا ہے، قرآن پاک نے کس سزا کو کس انداز پر بیان کیا ہے، تو قرآن پاک کو اس طور پر جاننا ہم سب کا حق ہے۔ تو چونکہ یہ بڑی ایک اہم آیت مبارکہ ہے جس کا تعلق آیات احکام سے ہے، بلکہ بالحق کہہ کے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ بہت سارے معنی اور مفہوم بیان کیے، جو بالحق کے تحت جو معنی اور مفہوم آتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا جو معنی اور مفہوم ہے اور جو تفسیر ہے وہ بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت
قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے،